بسم الله الرحمن الرحيم ويحتمل وجوها آخر والتفصيل أن القسم الأول عبارة عن أحد المعاني السبعة إما الألفاظ أو المعاني أو النقوش أو المركب من الاثنين أو الثلاثة والمنطق عبارة عن أحد معان خمسة إما الملكة أو العلم بجميع المسائل أو بالقدر المعتد به الذي يحصل به العصمة أو نفس المسائل جميعا أو نفس القدر المعتد به فيحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا يقدر في بعضها البيان وفي بعضها التحصيل وفي بعضها الحصول حيثما وجده العقل السلیم مناسبا۔ پہلے اس عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ وَيَحْتَمِلُ وُجُوهًا آخَرَ، اور وہ احتمال رکھتا ہے چند اور صورتوں کا۔ وہ یعنی ماتن علیہ الرحمہ کا جو قول تھا پیچھے القسم الاول فی المنطق، تو یہ جو قول ہے یہ احتمال رکھتا ہے چند صورتوں کا۔ والتفصیل، اور تفصیل ان کی یہ ہے ان القسم الاول عبارۃ عن احد المعانی السبعہ، کہ قسم اول نام ہو معانی سبعہ میں سے کسی ایک کا، یا تو الفاظ یا معانی یا نقوش، اب المرکب من الاثنین، یا دو کا مجموعہ، اب الثلاثہ یا تین کا مجموعہ۔ والمنطق عبارۃ عن احد معان خمسہ، اور منطق نام ہو 5 معنی میں سے کسی ایک کا، یا تو ملکہ، اب العلم بجمیع المسائل، یا تمام مسائل کا علم، او بالقدر المعتد به، یا اتنی مقدار مسائل کا علم، المعتد به جو قابل شمار ہو، الذی یحصل به العصمۃ جس سے حفاظت ہو جائے، او کس سے یعنی خطا فی الفکر سے حفاظت ہو جائے، او نفس المسائل جمیعا، یا خود تمام مسائل، او نفس القدر المعتد به، یا خود بعض معتد به مقدار کے مسائل۔ فیحصل من ملاحظة الخمسة مع السبعة 35 احتمالا، پس حاصل ہو جائیں گے 5 کو 7 کے ساتھ ضرب دینے سے 35 احتمالا 35 احتمال۔ ملاحظہ کا ترجمہ کر لیں گے ہم یہاں پر ضرب دینا۔ ملاحظہ کا جو اصل ترجمہ ہے وہ ضرب دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے ہم اس کا جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ ضرب دینا کر رہے ہیں۔ مفاعلت تو اصل تو یہ ملاحظہ جو ہے مفاعلت کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہے خیال کرنا، سامنے لانا۔ تو اس کا اصل جو ترجمہ ہوگا 5 کا 7 کے ساتھ خیال کرنے سے حاصل ہو جائیں گی 35 احتمال۔ یقدر فی بعضها البیان، مقدر مانا جائے گا بعض میں بیان، اور بعض میں تحصیل، اور بعض میں حصول، حیثما وجدہ العقل السلیم مناسبا، جہاں عقل سلیم جس کو مناسب سمجھے۔ اس عبارت کا ما قبل سے جو ربط ہے وہ یہ دیکھیں۔ ما قبل میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم منطق کے بیان میں۔ یہ جو عبارت تھی اس پر ایک اعتراض ہوا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ القسم الاول پر الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، اور الف لام عہدی وہاں پر آتا ہے جہاں اس کے مدخول کا ما قبل میں علم ہو چکا ہو،
اور قسم اول کا تو ماقبل میں کہیں کوئی علم ہی نہیں ہوا، اس کا ذکر ہی نہیں ہوا، تو پھر یہاں پر الف لام عہد کا کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ اور ایسے ہی ایک بات آئی تھی کہ اگر الف لام لانا ہی تھا تو مقدمتن پر بھی الف لام لے کر کے آتے، تو اس کا جو جواب تھا شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا تھا کہ الف لام عہد کا لانے کے لیے ماقبل میں مدخول کا علم تو ضروری ہے، لیکن پھر علم ہونے کی دو صورتیں ہیں اور ذکر ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ صراحتاً اس کا ذکر کیا گیا ہو، دوسرا یہ کہ ضمناً اور کنایتاً ذکر آیا ہو۔ اور یہاں پر جو ہے ماقبل میں اگرچہ صراحتاً تو القسم الاول کا ذکر نہیں آیا، لیکن کنایتاً اور ضمناً ذکر آیا ہے، چونکہ مصنف نے فرمایا تھا ھذا غایۃ تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، تو یہاں پر منطق اور کلام دونوں چیزوں کا ذکر آ رہا تھا۔ اس سے ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی جو یہ کتاب ہے اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک منطق اور ایک کلام کے اندر، تو اس سے ضمناً یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ قسم اول جو ہے وہ اس کا ذکر ماقبل میں ضمناً ہو چکا ہے، لہذا یہاں پر الف لام عہد کا لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مقدمتن پر الف لام نہیں لائے ہیں چونکہ اس کا ذکر نہ تو ضمناً آیا ہے ماقبل میں، نہ ہی صراحتاً آیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اعتراض تھا اور اس کا جواب تھا۔ پھر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، شارح رحمۃ اللہ علیہ نے جو متن کی عبارت تھی القسم الاول فی المنطق، اس پر ایک اعتراض نقل کیا تھا اور اس کا جواب دیا تھا۔ اعتراض یہ تھا کہ کوئی بھی فن ہو اس سے جو مراد ہوتے ہیں وہ اس کے مسائل اور قواعد ہی ہوتے ہیں، لہٰذا منطق جو کہا گیا مصنف نے القسم الاول فی المنطق، تو منطق سے جو مراد ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ مسائل منطقیہ ہوں گے، اور القسم الاول جو ہے یہ قسم اول جو ہے یہ کتاب کا ایک جز ہے، اور کتاب کا ایک جز ہے، دوسرا جو جز ہے وہ علم کلام ہے۔ اور کتاب نام کس چیز کا ہے؟ کتاب نام ہے ان مسائل اور قواعد کا جو اس کے اندر بیان کیے جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ کتاب کے اندر پہلے جز کے اندر مسائل منطقیہ بیان ہوں گے، دوسرے جز کے اندر مسائل کلامیہ بیان ہوں گے، تو پہلے جز کے اندر مسائل منطقیہ بیان کیے گئے، اس لیے القسم الاول سے بھی مراد ہوا مسائل منطقیہ اور منطق سے بھی مراد ہو گیا مسائل منطقیہ۔ تو اب عبارت جو بنے گی وہ اس طرح بنے گی مسائل المنطقی فی مسائل المنطق، کہ منطق کے مسائل منطق کے بیان میں ہیں، مسائل منطق کے بیان میں۔ تو اس طریقے سے یہ ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آئے گا، یعنی ظرف بھی وہی چیز ہو جائے گی اور مظروف بھی وہی چیز ہو جائے گا، ایک ہی چیز کا ظرف اور مظروف ہونا، اس کو ظرفیت الشیء لنفسہ کہتے ہیں۔ یہ ایک اعتراض تھا۔ اس کا ایک جواب شارح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا تھا کہ یہاں پر جو ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے الفاظ اور دوسرا ہے معنی، چونکہ مسائل اور قواعد جو ہے وہ دو ہی چیزوں سے مل کر کے بنتے ہیں، ایک تو الفاظ ہوتے ہیں اور دوسرے معنی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اگر ہم زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں، بیان کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک تو الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے پھر انہی الفاظ کا مدلول جو ہے وہ معنی ہوتے ہیں جو ہمارے دل کے اندر ہے اور جن کو ہم ادا کرنے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک جواب شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دے دیا تھا کہ القسم الاول سے تو الفاظ مراد لے لیے جائیں اور المنطق سے مسائل مراد لے لیے جائیں، معنی مراد لے لیے جائیں، تو اس طریقے سے ظرف اور مظروف دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں گی۔ یہ ایک جواب تھا شاعر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ دوسرا جو جواب ہے، اور اس دوسرا کیا بلکہ کل ملا کر کے یہ 35 جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر دیے ہیں وہ یحتمل وجوہاً آخر سے، یہ شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر جواب دیے ہیں، ایک جواب وہ بیان کیا اور دیگر جواب جو ہے شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دی ہے وہ یحتمل وجوہاً آخر سے، کہ یہ جو مصنف کی عبارت تھی القسم الاول فی المنطق، یہ اس جواب کے علاوہ یعنی القسم الاول سے الفاظ مراد ہوں اور فی المنطق سے مسائل مراد، یہ معانی مراد ہو، اس جواب کے علاوہ 35 اور جواب کا احتمال رکھتی ہے۔ وہ 35 جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس مذکورہ عبارت کے اندر سمجھائے، اور ان کا سمجھنا یہ جو احتمالات ہیں بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلی چیز مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہے
کہ القسم الاول میں 7 احتمال ہیں کہ القسم الاول سے مراد کیا لیا جائے گا۔ نمبر 1، القسم الاول سے الفاظ مراد ہوں، جیسا کہ پہلے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ القسم الاول سے الفاظ مراد ہیں، تو پہلی صورت کیا ہے کہ القسم الاول سے الفاظ مراد لیے جائیں۔ دوسری، القسم الاول سے معانی مراد لیے جائیں۔ تیسرے، القسم الاول سے نقوش مراد لیے جائیں۔ اور چوتھے، الفاظ اور معانی کا مجموعہ مراد لیا جائے۔ اور پانچویں، الفاظ اور نقوش کا مجموعہ مراد لیا جائے۔ چھٹے، معانی اور نقوش کا مجموعہ مراد لیا جائے۔ اور ساتویں، الفاظ اور معانی اور نقوش تینوں کا مجموعہ مراد لے لیا جائے۔ تو یہ 7 احتمال ہیں جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں القسم الاول سے۔ دیکھیں، اما الفاظ، یا تو الفاظ مراد ہوں، اب المعانی یا معانی مراد ہوں، اب النقوش یا نقوش مراد ہوں۔ تو یہ 3 احتمال ہو گئے۔ اب المرکب من الاثنین، یا مرکب ہو دونوں سے، تو یہ جو ہے اس کے اندر کئی سارے احتمالات آ جاتے ہیں۔ دونوں سے مرکب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ الفاظ اور معانی کا مجموعہ یہ مراد ہو، ایک احتمال، یا الفاظ اور نقوش کا مجموعہ مراد ہو، 2 احتمال، یا معانی کا اور نقوش کا مجموعہ مراد ہو، تو یہ 3 احتمال اس کے اندر بن جاتے ہیں۔ اب الثلاثہ، یا تینوں کا مجموعہ مراد ہو، یعنی الفاظ، معانی اور نقوش تینوں کا مجموعہ مراد ہو۔ تو کل اس طریقے سے یہ 7 احتمال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا۔ تو پہلا اما الفاظ، اور دوسرا احتمال اب المعانی، اور تیسرا احتمال اب النقوش، اور چوتھا، پانچواں اور چھٹا، یہ تینوں احتمال جو ہیں مصنف نے ذکر فرمائے اب المرکب من الاثنین کے اندر، کہ 2 سے مرکب ہو۔ اب 2 سے مرکب ہونے کی یہ تینوں شکلیں بنتی ہیں کہ الفاظ اور معانی کا مجموعہ، یا الفاظ اور نقوش کا مجموعہ، یا معانی اور نقوش کا مجموعہ۔ تو 3 احتمال یہ ہو گئے 6، اور اب الثلاثہ، یا تینوں کا مجموعہ، یعنی الفاظ، معانی اور نقوش تینوں کا مجموعہ۔ تو کل اس طریقے سے 7 احتمال یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے فی المنطق میں المنطق سے مراد 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز المنطق سے مراد ہو سکتی ہے، یا تو المنطق سے مراد لیا جائے ملکہ۔ ملکہ کہتے کس کو ہیں یہ بھی سمجھ لیں۔ ملکہ کہتے ہیں کیفیت راسخۃ فی النفس کو، یعنی ایسی کیفیت جو نفس کے اندر راسخ ہو جائے، اچھی طرح جم جائے، وہ جلدی سے نہ نکلے، وہ جلدی سے نہ نکلتی ہو، تو اس کو ملکہ کہتے ہیں۔ بہرحال منطق سے مراد یا تو ملکہ ہوگا، یا منطق سے مراد ہوگا علم بجمیع المسائل، یعنی تمام مسائل کا علم۔ 2 احتمال۔ تیسرا احتمال ہے او بالقدر المعتد به، یا معتد به مقدار کے مسائل کا علم، معتد به مقدار مسائل کا علم، یعنی اتنے مسائل کا علم ہو کہ جس سے کام چلایا جا سکتا ہو، جس سے خطا فی الفکر سے آدمی بچ سکتا ہو، قابل شمار جو مسائل ہوتے ہیں۔ 2 احتمال۔ تیسرا ہے او نفس المسائل جمیعا، تمام مسائل، یعنی پہلا جو تھا وہ تھا اس سے پہلے تمام مسائل کا علم، اور یہ ہے نفس مسائل، تمام مسائل۔ اور چوتھا جو ہے یہ 5واں نفس القدر المعتد به، یعنی خود مقدار معتد به مسائل، بقدر المعتد به مسائل، یعنی اتنی مقدار جو ہے جو قابل شمار ہو وہ مسائل۔ تو یہ کچھ 5 احتمالات ہو گئے جو منطق سے مراد ہوں گے۔ نمبر 1 ملکہ، نمبر 2 علم بجمیع المسائل، یعنی تمام مسائل کا علم، نمبر 3 علم بقدر العلم بالمسائل قدر المعتد به، ان مسائل کا علم جو قابل شمار ہو، اتنی مقدار کا علم جو قابل شمار ہو۔ نمبر 3 ہے تمام نفس مسائل کا، تمام نفس مسائل، تمام نفس مسائل۔ اور نمبر 5 ہے نفس القدر المعتد به، خود ایسے مسائل کی وہ مقدار، ایسے مسائل کی مقدار جو قابل شمار ہو۔ تو کل ملا کر کے یہ 5 احتمال ہو گئے۔ تو اوپر والے جو احتمال تھے وہ
7 थे। नंबर 1 अल्फाज, नंबर 2 मानी, नंबर 3 नुकूश, नंबर 4 अल्फाज और मानी का मजमुआ, नंबर 5 अल्फाज और नुकूश का मजमुआ, नंबर 6 मानी और नुकूश का मजमुआ, नंबर 7 अल्फाज और मानी और नुकूश तीनों का मजमुआ। और अलमंतिक में ये 5 इख्तिमाल है। नंबर 1 मलका, नंबर 2 तमाम मसाइल का इल्म, नंबर 3 बाज़ मोतद बिही मिक़दार मसाइल का इल्म, नंबर 4 ख़ुद तमाम मसाइल और नंबर 5 ख़ुद बाज़ मोतद बिही मसाइल। ये कुल मिलाकर के 7 सूरतें, 5 सूरतें ये हो गई और 7 सूरतें हो गई वो। अब 5 को अगर 7 में हम ज़र्ब देते हैं तो 5 सत्ते 35, या 7 को 5 में ज़र्ब देंगे तो 7 पंजे 35, तो कुल मिलाकर के ये 35 इख्तिमालात निकलते हैं, या कहें कि 35 जवाब हो जाते हैं मुसन्निफ़ की इबारत अल-क़िस्मुल अव्वलु फ़िल मंतिक़ के। ये 35 जो इख्तिमाल हैं कैसे इसमें शुमार किए जाएंगे अलग अलग, इसको भी हम शुमार करेंगे। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने इसके बाद में एक लफ्ज़ ज़िक्र किया है युक़द्दरु फ़ी बाज़िहा अल-बयान, के बाज़ के अंदर बयान मुक़द्दर होगा, बाज़ के अंदर तहसील मुक़द्दर होगा और बाज़ के अंदर उसूल होगा। हैसु मा वजदहुल अक़्लु सलीम मुनासिबा, जहाँ जिसको अक़्ल सलीम मुनासिब समझेगी। यानी इनमें जो है मुज़ाफ़ 35 की 35 सूरतों में मुज़ाफ़ महज़ूफ़ होगा, कहीं बयान, कहीं तहसील, कहीं उसूल महसूस होगा। तो 35 जो सूरतें हैं ये भी हम कल के सबक में आपको बताएंगे, और इन किन किन सूरतों में 35 में से कहाँ बयान मुक़द्दर हो सकता है, कहाँ तहसील, कहाँ उसूल मुक़द्दर हो सकता है, ये भी इंशाअल्लाह तफ़सील से हम कल बयान करेंगे इसको।